بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آپ اردو کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو کتاب صفحہ نمبر 124 پر آج ہمارا عنوان ہے فاطمہ بنت عبداللہ، عبداللہ کی بیٹی فاطمہ۔ عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ اس نظم کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ طلباء کو اقبال کی شاعری کے فنی محاسن اور عظمت سے آگاہ کرنا، یعنی وہ کس قسم کی اچھائیوں اور حسن کی جمع محاسن یعنی فنی محاسن سے کس قدر واقف تھے اور ان کی شاعری میں کیا عظمت و بڑائی پائی جاتی تھی۔ طلباء میں جذبہ حب الوطنی یعنی محبت کرنا، وطن سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، اور طلباء کو ایک مثالی مسلمان لڑکی کے کردار سے آگاہ کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی آپ نے تدریسی مقاصد دیکھے۔ آئیے اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہے آبروئے امت۔ آبرو کا مطلب عزت، یعنی امت کی عزت۔ مشت خاک، مٹھی بھر مٹی۔ خاک کا مطلب مٹی، مشت کا مطلب مٹھی، مٹھی بھر مٹی یعنی انسان۔ حور صحرائی، ریگستان کی حور یا صحرا کی حور، سقائی پانی پلانے کا فریضہ۔ بے تیغ و سپر، تلوار اور ڈھال کے بغیر۔ بے کا مطلب بغیر، تیغ تلوار، سپر ڈھال یعنی تلوار اور ڈھال کے بغیر۔ گلستان باغ، آہو ہرن، پوشیدہ چھپا ہوا۔ تربت قبر، ظہور ظاہر ہونا۔ نغمہ عشرت، خوشی کا نغمہ۔ شبنم افشاں، آنسو بہانا۔ نالہ ماتم، فریاد کرنا۔ لبریز، بھرا ہوا۔ آغوش، گود۔ نامحرم یعنی ناواقف یا اجنبی۔ دیدہ انسان، دیدہ کا مطلب آنکھ، انسان کا مطلب انسان کی یعنی انسان کی آنکھ۔ کوکب، ستارہ۔ اندازے کہن، پرانا طریقہ۔ پر تو، سایہ یا عکس۔ انجم، ستارہ۔ پیارے بچوں، یہ نظم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے تحریر کی اور ان کے مجموعہ کلام بانگ درا سے یہ نظم لی گئی۔ آئیے اب اس نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح کرنے سے پہلے میں ایک اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ کسی بھی نظم یا غزل کی تشریح کرنے سے پہلے ہم اس کا حوالہ متن ضرور تحریر کریں گے۔ حوالہ متن میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس میں نظم کا عنوان فاطمہ بنت عبداللہ اور شاعر کا نام علامہ محمد اقبال تحریر کریں گے۔ پہلا شعر، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ زیر تشریح اس شعر میں علامہ اقبال ایک عرب کی کم سن یعنی کم عمر بچی یا کم عمر لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ جو جنگ طرابلس میں اسلام کے غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئیں، میدان جنگ میں پیش کی جانے والی ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو کم عمر اور معصوم ہے، لیکن تیری کم عمری گہری وابستگی کی حامل ہے۔ تیرا معصوم سا چہرہ اسلام کی سچی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ اے فاطمہ، تو نے کم عمری میں جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر جو عظیم خدمت سر انجام دی ہے، وہ تا قیامت زوال پذیر امت مسلمہ کی عزت و آبرو کا باعث بنے گی۔ اس شعر میں علامہ اقبال امت مرحوم یعنی سوئی ہوئی امت کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمان قوم کو۔ ان کے نزدیک عروج کی انتہاؤں کو چھونے والی مسلمان قوم اگرچہ زوال کا شکار ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود فاطمہ بنت عبداللہ جیسے کردار آج بھی عزت و وقار کا ذریعہ ہیں۔
دوسرے شعر میں آپ فرماتے ہیں یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت یعنی نیکی یا خوش نصیبی، حور صحرائی یعنی صحرا کی حور، اے صحرا کی حور یہ خوش قسمتی یا خوش نصیبی تیری قسمت میں لکھ دی گئی تھی کہ تو نے دین اسلام کے غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہادت حاصل کرنی ہے۔ سکائی یعنی پانی پلانے کا کام۔ دوسرے شعر میں اقبال فرماتے ہیں اے فاطمہ جب تو ریت اڑتے میدان میں گولیوں اور بارود کی بوچھاڑ کی پرواہ کیے بغیر اپنے تنے نازک اور معصومیت کے ساتھ دین اسلام کے غازیوں کو پانی پلاتی ہوگی تو ضرور تجھ پر حور صحرائی کا گمان ہوتا ہوگا، لیکن یہ اتنی عظیم سعادت ایسے ہی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو وہ عظیم سعادت ہے جو تقدیر کے قاضی نے روز ازل سے ہی تیری قسمت میں لکھ دی۔ گویا اے فاطمہ روز ازل سے ہی یعنی پہلے دن سے ہی اپنی قسمت میں شہادت کی عظیم سعادت لکھوا کے آئی تھیں۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ بے تیغ و سپر یعنی بغیر تلوار اور ڈھال کے، جسارت مردانگی یا دلیری آفریں شاباش، شوق شہادت شہادت کا جذبہ یا شہادت کا شوق حاصل ہونا۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں اے فاطمہ بنت عبداللہ اگرچہ تو کم سن اور نہتی تھی یعنی بغیر کسی تلوار یا ہتھیار کے تھی، مگر تیری کم عمری اور اسلحے سے خالی ہونا تجھے تیرے مقصد سے دور نہیں کر پایا۔ اے فاطمہ تو نے ان چیزوں کو اپنی مجبوری نہیں بنایا، بلکہ میدان جنگ میں بڑے بڑے جنگجوؤں کی طرح گولی و بارود کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے غازیوں کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دیتی ہوئی، اور یہی عظیم جذبہ تیرے اجداد کا خاصہ تھا۔ اے فاطمہ تیرے اندر موجود جذبہ شہادت اس قدر شدید تھا کہ تو نے اسلحے کی عدم دستیابی یا اسلحے کی غیر موجودگی میں کم عمری کے باوجود دلیری اور ہمت سے ایسی داستان رقم کی جو واقعی صد تحسین ہے، قابل تحسین ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے فاطمہ بنت عبداللہ جو ایک کم سن لڑکی تھی، کس طرح بہادری کے ساتھ اس نے غازیوں کو پانی پلایا اور میدان جنگ میں شہادت نصیب کی۔ آپ نے اس نظم کو تفصیل سے پڑھا، اس کی تشریح پڑھی اور اس کے مشکل الفاظ سمجھے۔ باقی کے اشعار کی تشریح آپ خود سے کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔